صل علی وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. نعرہ الصلوات. اللهم صل محمد. یا علی. جشن آمد حجت دوراں بقیت اللہ فی الارض جو صاحب دعوت نبویہ ہیں، صولت حیدریہ کے حامل ہیں، جو عصمت فاطمیہ کا مظہر ہیں، جو حلم حسنی اور شجاعت حسینی کے علمبردار ہیں، جو عبادت سجادی اور معاصر باقریہ اور آثار جعفریہ کے اظہار کا ذریعہ ہیں، جو علوم کاظمیہ رکھتے ہیں، جو رضا کی حجتیں رکھتے ہیں، جو جود تقویہ کے حامل ہیں، جو مولا نقی کی پاکیزگی رکھتے ہیں اور نقاوت کے حامل ہیں، ہیبت عسکری رکھتے ہیں اور اللہ کی آخری حجت ہیں، ان پر درود و سلام مل کر نعرہ الصلوات. اللہم صل علی محمد محمد. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ امامت کا تصور شیعہ آئیڈیالوجی میں وہ فقط کسی دنیا کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کی طرح نہیں ہے. یعنی امام فقط وہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہو، وہ فوج کا حاکم ہو. امام فقط وہ نہیں ہے. امام وہ ہے کہ جو آپ کے اور خدا کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے. بنا عبد اللہ و بنا عرف اللہ. خود اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ذریعے خدا کی عبادت کی گئی، ہمارے ذریعے خدا کو پہچانا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا غنی علی الاطلاق ہے، وہ اپنے وجود میں واجب الوجود ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن جہاں بندے اس کی عبادت کریں وہ عبادت ہو نہیں سکتی جب تک کہ یہ حجت خدا درمیان میں نہیں. یہ بندگی ہو نہیں سکتی، یہ خدا کی معرفت ہو نہیں سکتی. اور اس امامت کے لیے اگر آپ مذہب تشیع کی آئیڈیالوجی کو دیکھیں تو اتنی بڑی قربانیاں ہیں کہ جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ امامت کون سا ستون ہے آپ کے مذہب کا. سب سے پہلے جن کے لیے سیدۃ النساء العالمین قربان کی ہے، وہ اسی ولایت کی خاطر ہے. جہاں میثم تمار اور رشید حجری اور کمیل ابن زیاد اور حبیب ابن مظاہر اور عابس بن شبیب شاکری، ان ہستیوں نے قربانیاں پیش کی. کس خاطر کہ جو امامت کا ستون ہے اس کی پہچان دنیا میں رہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک روحانی تعلق کا نام ہے، فقط دنیاوی تعلق کا نہیں. اسی لیے امام کے لیے ہے کہ وسیلہ فیض الہی ہے، واسطہ فیض الہی ہے. ایک جگہ بہت خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی، آپ کے زمانے کے امام وہ جس طریقے سے وسیلہ فیض ہیں، یعنی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ان میں اللہم صل علی محمد و علی محمد، ان کے واسطے فیض الہی ہونے میں اور حضرت حجت کے واسطے فیض الہی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح کا اثر ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے تھے کہ وہ مکہ میں یا مدینہ میں محلہ بنی ہاشم میں ہوتے ہیں. اس وقت ہم حضرت حجت کے بارے میں جانتے نہیں کہ وہ دنیا میں کہاں ہے، ورنہ فیض اسی طریقے سے پہنچ رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں. اس کے لیے میں اگر بہت سادہ الفاظ میں آپ سے گزارش کروں، بہت غور کیجیے گا. مجھے اندازہ ہے کہ طویل اعمال کے بعد خستگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن تقریباً آپ میں سے سبھی شاید نیاز سے فارغ ہو چکے ہیں میرے علاوہ، تو آپ سے زیادہ تو مجھے خستہ ہونا چاہیے، تو میرے ساتھ رہیے گا اس وقت. تو میں عرض کرنے لگا ہوں، امام ظاہر نہیں ہے اس وقت، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حاضر بھی نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کرنے لگا ہوں؟ امام کا ظاہر ہونا اور بات ہے، ظاہر نہیں ہے اس وقت، ظہور نہیں ہے امام کا، لیکن امام کا حاضر ہونا اور بات ہے. بہت سادہ سی مثال دیتا ہوں، فورس آف گریوٹی اس وقت حاضر ہے یا نہیں؟
ہے جبھی تو آپ زمین پر ہیں، ظاہر نہیں ہے، نظر نہیں آ رہی لیکن حاضر ہے. حاضر ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اس کا اثر ہے جو آپ پر ہو رہا ہے. کسی چیز کا ظاہر ہونا اور ہے، یعنی کسی چیز کا ظہور اور ہے اور حضور اور ہے. ظہور ابھی امام کا نہیں ہے لیکن حضور ہے. جو امام نے فرمایا کہ ہم تمہاری مجلسوں میں ہوتے ہیں، تمہاری محفلوں میں ہوتے ہیں، مومنین سے ملاقات کرتے ہیں، اور جنہیں وہ اذن عطا کریں وہ امام کی کسی اور سے بھی ملاقات کروا سکتا ہے. وہ پھر شان ہوتی ہے. آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی وہ مقام کے جو مقام امام زمانہ علیہ السلام ہے وادی السلام میں نجف اشرف میں، جب کسی نے یمن سے جو زیدی فرقے سے تعلق رکھتا تھا خط لکھا تھا اس وقت آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کو کہ آپ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے امام اس وقت زندہ ہیں، حی ہیں، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کچھ دلیلوں کے ساتھ آخر میں خط میں جواب لکھا. اپنے شاگرد سے کہا لکھ دو کہ وہ یمن سے یہاں پر آئے، میں ملاقات کرواؤں گا اس کی. تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ کیا ہم لکھ دیں؟ تو کتنی بڑی بات ہے یہ. کہا لکھ دو. اور ایک عرصہ گزرا اور چند مہینوں بعد وہ جو یمن سے صاحب تھے، بحر العلوم شاید بظاہر اس کا نام ہے، وہ پہنچ گئے یہاں پر. وہ اپنے زیدی فرقے کے عالم تھے. وہ پہنچ گئے اور انہوں نے دق الباب کیا ایک مرتبہ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کا گھر ڈھونڈ کر. اور ایک خادم باہر آیا کہ میں آیت اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اور آیا اس لیے ہوں کہ انہوں نے خط میں کہا تھا کہ وہ زمانے کے امام سے ملاقات کروائیں گے. تو اپنے بیٹے کے ساتھ آیا تھا. تو انہوں نے کہا رات کے وقت میرے پاس آنا، اور رات کے وقت چلے وادی السلام قبرستان میں اور ایک مقام پر پہنچے، اور جہاں آج مقام امام زمانہ علیہ السلام ہے وہاں ایک چھوٹا سا حجرہ بنا ہوا تھا. وہاں آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے اس سے کہا کہ چلو میرے ساتھ اندر. بیٹا بھی ساتھ آنے لگا کہ نہیں تمہیں ابھی اس نے زیارت نہیں ہے، تم باہر رہو. وہ صاحب اندر تشریف لے گئے. بیٹے کا بیان ہے کہ دفعتاً میں نے دیکھا کہ ایسا ایک حجرے میں نور بلند ہوا کہ میرے باپ نے چیخ ماری، اور میں فوراً اندر کی طرف دوڑا تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے بابا کو غش آیا ہوا ہے. کوئی دور یاد آ رہا ہے کوئی؟ میں کیا کہوں، علامہ اقبال نے کہا ہے سنا ہے صورت سینہ، طور سینہ، سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل. سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. مولا کی محبت پر اللہم صلی علی محمد و علی محمد. گفتگو مختصر ہے، 2.5 گھنٹے کے اعمال ہو چکے ہیں. مجھے اندازہ کہ شاید آپ بھی خستہ ہو، لیکن آج امام کی شب میں اگر آج ذکر نہ ہو تو پھر کب ہوگا؟ تو عرض یہ ہے کہ امام ظاہر اس وقت نہیں ہے لیکن حاضر ضرور ہے. یہ نہ سمجھے کہ حاضر نہیں، اس لیے کہ روایت میں ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ فرزند زہرا کو ہم نے دیکھا ہوا تھا لیکن ہم پہچان نہیں پائے تھے. تو امام اس وقت حاضر تھے، آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی تھی ان کی شخصیت. شخص کا غائب ہونا اور ہے، شخصیت کا غائب ہونا اور ہے. شخص امام غائب نہیں ہے، شخصیت امام غائب ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ زیادہ مشکل تو نہیں انشاءاللہ. اب میں آپ کے سامنے حضرت حجت کی ایک روایت سناتا ہوں. سعد ابن عبداللہ قمی وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا غیبت صغرا کے زمانے میں حضرت حجت کے پاس، اور میں نے امام سے سوال کیا کہ میں نے کہا کہ اے فرزند رسول یہ بتلائیے گا کہ کیا ہم اپنی جانب سے امام متعین کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں ہو سکتا یہ کہ ہم خود ہی امام متعین کرتے ہیں؟ امام نے پوچھا کہ تم اپنی جانب سے امام متعین نہیں کر سکتے، امام حق کا پوچھ رہے ہو یا امام باطل کا؟ یعنی امام نے سمجھایا کہ اگر باطل امام متعین کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، جو ہوا ہے تاریخ میں. پتہ چلا کہ جب بھی انسانوں کی جانب سے امام متعین ہو امام حق نہیں ہو سکتا، امام باطل ہوگا. مل کے یہاں سے وہاں تک پرزور صلوات بھیجتے محمد و آل محمد امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سعد بن عبداللہ قمی نے کہا کہ نہیں مولا میں تو پوچھ رہا ہوں امام برحق کا. امام نے کہا کہ اس لیے کہ تم آئندہ کی خبر نہیں رکھتے ہو. بہت لطیف بات ہے کہ اگر کسی کو امام متعین کر تو تم اس کے آئندہ کے بارے میں جانتے نہیں، اس کے فیوچر کے بارے میں. میں نام نہیں لینا چاہوں گا ابھی. وہ آئی تھنک میانمار کی ایک خاتون تھی پولیٹیکل لیڈر. جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہا تو
انہوں نے پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کی کوشش کی اور وہ سائلنٹ رہی وہاں پر، جس کے بارے میں بڑی نیوز چلی تھی، جنہیں نوبل پرائز ملا ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. ایک مرتبہ اسی میانمار کے ایشو پر میں ایک چینل پہ گفتگو کر رہا تھا، لائیو گفتگو تھی، تو اس میں جو اینکر تھے انہوں نے مجھ سے سوال کیا، وہ ابھی تک کلپ موجود ہے نیٹ پر. اس میں انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ انہیں تو نوبل پرائز ملا ہوا ہے، نوبل پرائز پہلے مل چکا ہے، اور اب دیکھیں ان کی کنٹری میں اپنا ظلم ہو رہا ہے تو یہ تو وہاں خاموش ہے، انہوں نے کوئی صدا احتجاج بلند نہیں کی. تو اس وقت اللہ جانے پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبان سے جاری کروایا. اس وقت میں نے کہا تھا کہ جناب یہی فرق ہوتا ہے بندوں کے بنائے ہوئے میں اور اللہ کے بنائے ہوئے میں. بات واضح ہو رہی ہے. بندوں کا بنایا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں نا. آج آپ نے علم دے دیا، کل وہ بھاگ جائے گا تو کیا کریں گے؟ جی ایسا ہی ہے نا. جسے اللہ علم دے گا وہ کرار بھی ہوگا، غیر فرار بھی ہوگا. تو اس خاطر امام زمانہ علیہ السلام کی جب سے ملاقات، غیبت صغریٰ کی بات ہے، سعد ابن عبداللہ قمی کی، کہا ہم کیوں نہیں امام متعین کر سکتے؟ امام نے کہا تم نیتوں کو جانتے نہیں ہو، تم فیوچر کو جانتے نہیں ہو. آپ اس وقت میری نیت کو جانتے نہیں جانتے انشاءاللہ کہ قربتاً اللہ، لیکن کون کسی کی نیت کو جانتا ہے؟ تو اگر بندہ کسی اور بندے کو متعین کرے گا تو اس میں خطا ہی کا امکان ہے. ایک اور بڑی لطیف روایت ہے اس میں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب اس نے امام سے پوچھا کہ ہم خود کیوں اپنا امام متعین نہیں کر سکتے، اللہ کیوں کرتا ہے ہمارا امام متعین؟ تو امام نے کہا کہ اگر تم اپنا امام متعین کرتے تو کیسا کرتے؟ بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ آپ عالم چاہتے ہیں، فاضل چاہتے ہیں، شجاع چاہتے ہیں، سخی چاہتے ہیں، تو آپ زیادہ جانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. ٹھیک ہے. آخر میں مجھے مختصر سی دو باتیں کرنی ہیں. احمد بن اسحاق کے اشری قمی، یہ وکیل ہیں 11ویں امام کے قم میں. ابراہیم بن عبدو وکیل ہیں نشاپور میں، ابراہیم بن مہزیار وکیل ہیں اہواز میں، یہ وکیل قم میں. یہ امام کے پاس پہنچتے ہیں اور دل میں خیال ہے کیا امام حسن عسکری کے یہاں کوئی اولاد ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ شب 15 شعبان کوئی اولاد ہو چکی ہے یا نہیں؟ اور ان کے بعد امام کون ہے؟ کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا. تو امام نے میری جانب دیکھ کر کہا کہ اے احمد ابن اسحاق قمی، یاد رکھو کہ اگر اس روئے زمین پر 2 انسان بھی باقی رہ جائیں تو اس میں سے ایک اللہ کی حجت ہوگا. یہ آپ گہرائی سمجھ رہے ہیں کہ اگر 2 انسان اس روئے زمین پر رہ جائیں اس میں سے ایک اللہ کی حجت ہوگا. لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اس لیے کہ اگر حجت نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے. تو یہ یاد رکھو. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے مولانا نے کہا اور خود اندر تشریف لے گئے. جب باہر وعلی عاتقہ غلام، تو ان کے شانے پر ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ باہر لے کر آئے میرے پاس. فرمایا کہ ھذا صاحبکم من بعدی، میرے بعد تمہارا صاحب یہ ہے. حضرت حجت کی بات ہو رہی ہے، میرے بعد تمہارا صاحب یہ ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد کہا مثل ذوالقرنین والخضر، اس کی مثال ذوالقرنین کی طرح اور خضر کی طرح ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طول عمر عطا فرمایا. اور پھر امام نے آگے فرمایا کہ بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو طول غیبت کی وجہ سے شک کرنے لگے کیا وہ ظاہر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ بہت حساس مسئلہ، خطرناک مسئلہ ہے. دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام سے قربت تو ہر مومن کے دل میں، لیکن یہ جو علامات ظہور ہے نا، ان کو آپ کو بہت طریقے سے بیان کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ علامات ظہور میں سے دنیا کی کوئی بھی جو واقعات ہو رہے ہیں اس کو زبردستی فٹ کریں کہ یہ علامات ظہور میں سے حدیث میں آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ نہ ہو، واقع نہ ہو، واقعاً وہ اس واقعے کے مطابق نہ ہو، تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ آپ جانتے ہیں. بہت مشہور واقعہ، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں. جب آپ 10 مرتبہ کہہ دیں گے کہ شیر آیا اور شیر نہ آیا ہو، تو پھر جب وہ آئے گا تو پھر یقین نہیں آئے گا کسی کو. اس لیے دنیا کے ہر واقعے کو زبردستی علامات ظہور سے فٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، احتیاط کریں اس میں. اس لیے کہ غیبت پھر اتنی طولانی ہوتی چلی جائے گی. یعنی واقعاً بسا اوقات آپ جب کچھ کتابوں کو، کچھ آرٹیکلز کو جب پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر علامت ایسے پوری ہو گئی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ آج صبح ہونے سے پہلے اس نور الہی کا ظہور ہو، لیکن آپ نے وقت متعین نہیں کرنا، اس لیے کہ کذب الوقاتون، وقت متعین کرنے والوں کو جھٹلاؤ.
اور جب تک کہ کسی پر کوئی ایسی حجت تمام نہ ہو جائے کہ جیسے خود امام معصوم نے ان سے کہا ہو، اس وقت تک آپ ہر حدیث میں موجود علامت کو دنیا کے کسی واقعے پر فٹ کر کے نہ جوڑیں کہ دیکھو یہ پوری ہو گئی علامت۔ اگر 25 مرتبہ کریں گے ایسا، 50 مرتبہ کریں گے، 100 مرتبہ ایسا کریں گے، اور فرض کیجئے اللہ نہ کرے مشیت الہی میں اگر یہ ہے کہ مثلا 100 سال بعد ظہور ہونے والا ہے، تو اللہ جانے پھر 20-25 سال بعد آپ کا جوان کیا کہہ رہا ہوگا کہ میں تو پتہ نہیں کتنے اسپیکر سے یہ سن چکا ہوں، وہ تو ہو نہیں رہی علامت پوری۔ تو یہی تو حدیث میں اس لیے آیا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی کہ بہت سے ماننے والے، یہ غیروں کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو پہلے نہیں مانتے، یہ تو اپنوں کی بات ہو رہی ہے، وہ شک کرنے لگیں گے پتہ نہیں امام آئیں گے نہیں آئیں گے، اور کچھ لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ اب دنیا میں اتنا ظلم ہو چکا ہے کہ اگر کوئی ہوتی آخری حجت تو وہ ظہور کر چکی ہوتی، یہی ایمان بہک گیا۔ اس لیے احتیاط کریں، کیونکہ یہ وہ عقیدہ ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر قیامت میں ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ میرے آخری فرزند کا اس ایک دن میں ظہور کرے گا، اور اس ایک دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ ان کی پوری حکومت بھی قائم ہوگی، اور جب تک کہ میرے آخری فرزند کی حکومت قائم نہیں ہو جائے گی اللہ قیامت کو نہیں آنے دے گا۔ اتنا یقینی عقیدہ ہے، بات واضح ہو رہی ہے۔ اس لیے اس عقیدے کے بارے میں ایک تو اس حوالے سے احتیاط کریں، دوسرا ایک آخری نقطہ وہ یہ کہ امام علیہ السلام کے پاس غالباً ابراہیم بن ابدوہی کا واقعہ ہے کہ وہ آئے، ایک شخصیت تھی ان میں سے کہ جو مفوضہ عقیدے سے تعلق رکھتے تھے۔ مفوضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کا عقیدہ باطل ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے خلق کر کے ائمہ علیہ السلام کے سپرد اس طرح سب کر دیا کہ اب اللہ کا بھی کوئی معاملہ نہیں رہا۔ تو بعض غالی جب جاتے تھے نا امام کے پاس، غلو کرنے والے، تو امام علیہ السلام سخت تنبیہ کرتے تھے، جائز نہیں اس طرح سے کہنا میں حیدر پرست ہوں۔ کیا مطلب ہے حیدر پرست نہیں، خدا پرست ہونا چاہیے آپ کو، خدا لگے نہ لگے علی کی مرضی ہے، غلو ہے یہ، علی عبد خدا ہے، علی بندہ خدا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں امام حسن عسکری اسلام کے پاس پہنچا اور میرا عقیدہ یہ تھا، وہ شخص خود بیان کر رہا ہے کہ اب امر تفویض ہو گئے، اب خدا کا بھی کیا معاملہ رہا، اب جو کرنا ہے امام نے کرنا ہے۔ اتنے میں امام حسن عسکری سے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو پردہ ایک حائل تھا، دفعتاً ایسی ہوا آئی کہ پردہ اٹھا، اور ایک 4 سال کا بچہ مجھے نظر آیا، اور اس 4 سال کے بچے نے میری جانب دیکھ کر، میں نے کوئی کلام نہیں کیا تھا، میری جانب دیکھ کر کہا کہ جئت الی ولی اللہ، سب سے پہلے تو اتنا یاد رکھ کہ تو ولی اللہ کے پاس آیا ہے۔ اور 4 سال کے بچے نے کہا، اس کے بعد کہا کہ انشاءاللہ شئنا، جب اللہ چاہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں۔ یا آپ علم حضرت حجت تو ملاحظہ فرمائیے گا۔ اسی لیے ہمارے پاس کتاب الکافی کی احادیث موجود ہیں کہ ہم تمام ائمہ علم میں، شجاعت میں اور سخاوت میں برابر ہیں۔ وہ جو علم حیدر کرار سلونی، وہی 4 برس کے سن میں علم حضرت حجت، کوئی فرق نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص اور آیا تھا چونکہ جو غلو کا عقیدہ رکھتا تھا، اور امام کے پاس کہتے ہیں میں سامرا پہنچا تو بہت خستہ ہو چکا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس زمانے میں جو اوپن حمام ہوتے تھے جہاں سے جا کر اپنا کو فریش کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تاکہ میں تھوڑا سا فریش ہو کے جاؤں امام کے پاس، کہ بیٹھے بیٹھے وہاں نیند آ گئی کہ اچانک کسی نے اپنے عصا سے میرے پیروں کو یوں جنبش دی، میں اٹھا، انہوں نے میری جانب دیکھ کر کہا بل عباد مکرمون الذین لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، سورہ انبیاء کی آیت پڑھی کہ نہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں وہ جنہیں اللہ نے وہ عزت عطا کی ہے کہ لا یسبقونہ بالقول، وہ اللہ کے قول سے آگے بڑھتے نہیں، وہم بامرہ یعملون، جو اللہ امر کر دیتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنے امام سے گفتگو بھی نہیں کی نا کوئی ابھی تک، تو کوئی پوچھا ہی نہیں، کہتے ہیں مجھے سوال کا جواب مل گیا۔ اس کا مطلب کیا؟ امام نے کیا سمجھایا کہ دیکھو نہ غلو کی طرف جاؤ کہ شرکیہ کلمات کہو، نہ اس تقصیر میں آؤ کہ امام کو تو پتہ ہی نہیں جب تک کہ میں بات نہیں کروں گا۔ اگر ایک شخص آیا آپ کے پاس کنفیوژن دور کرنے کے لیے، تو آپ اس کو مزید کنفیوز کریں گے یا اس کی کنفیوژن کو دور کریں گے؟ امام اسلام نے یہ کہہ کر کہ ابھی تو نے سوال نہیں کیا اور میں نے سوال کے پہلے جواب دیا ہے، اس بات کو سمجھایا کہ دیکھو مرتبہ امامت کا بھی خیال کرو
اور شرک کی طرف نہ جاؤ، غلو کی طرف نہ جاؤ۔ بات واضح ہو گئی؟ بس ایسے گفتگو ختم ہو گئی۔ حضرت حجت کے زمانے میں جب آپ اور ہم زندگی گزار رہے ہیں تو دعائے عہد میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے انشاءاللہ کہ آپ اس تڑپ کے ساتھ اگر دنیا سے چلے بھی گئے تو موت آپ کے اور ان کے لشکر میں پہنچنے کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں انشاءاللہ ہمیں اپنی قبروں سے اٹھائے گا اگر ہم نے اپنے زمانے میں اس ظہور کو نہ دیکھا تو، اگر نیت خالص ہے اور نیت صاف ہے تو۔ بس عزیزوں، بات میں نے اختتام تک پہنچا دی ہے، اور اس میں بہت بڑا اثر ہے کہ آپ نے صحیح تربیت کرنی ہے ان بچوں کی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بطور نعمت عطا فرمائے، کہ یہ آگے بڑھ کر ہم سے بڑھ کر امام کی معرفت رکھنے والے اور محبت کرنے والے بنے۔ جو نسلاً بعد نسل بچے دیکھتے ہیں اس انداز سے وہ اثر کیومولیٹو ہو کر اس کا اثر پہنچتا ہے آگے۔ جناب میر انیس نے کہا، نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، یہ مرثیہ ہے ان کا نا۔ اب اس کو تو سمجھانا پڑے گا مجھے کہ مطلب کیا ہے اس کا۔ ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، تو یہاں سے انہوں نے آغاز کیا تھا۔ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، یعنی اگر خان کہتے ہیں دسترخوان کو، تو اگر وہاں پر جو غذا ہوتی ہے اس میں اگر نمک ہی نہ ہو تو ساری غذا بے ذائقہ ہے، تو کہتے ہیں نمک خوان تکلم، تکلم گفتار، نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، اس دسترخوان کا جو ذائقہ ہے نا وہ اس فصاحت کی وجہ سے۔ ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری۔ پھر آگے وہ یہ کہتے ہیں، ایک بات کو انہوں نے سمجھایا، بظاہر وہ اپنے آبا و اجداد کا ذکر کریں لیکن ایک چیز سمجھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ثنا خاں کے بزرگوں میں ہے سارے مداح، باپ مداح کا ہے مداح اور دادا مداح، اپنے چچا کا ذکر کرتے ہیں، اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہیں، جد اعلیٰ ہیں سب سے اعلیٰ مداح۔ یہ ذکر کرنے کے بعد یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر ایک بیت کہتے ہیں عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں اور 5 پشت شبیر کی مداحی میں۔ جب 5 پشتوں سے مداحی ہوتی ہے نا تو کوئی انیس بنتا ہے۔ آپ جب خدمت کرتے رہیں گے نا امام عصر کے مشن کی، تو آپ خدمت کرتے رہیں گے، آپ کے آبا و اجداد نے اگر کی انشاءاللہ سے، اور یہ سلسلہ چلتے 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 پھر ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نسل میں توفیق عطا کرتا ہے کہ کوئی سیستانی بنتا ہے تو کوئی خمینی بن جاتا ہے تو کوئی خوئی بن جاتا ہے۔ یہ کئی نسلوں کی اور کئی پشتوں کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو آپ انشاءاللہ اپنی اولاد میں دیکھتے ہیں۔ اس لیے اپنا وقت صرف کیجیے عزیزوں حضرت حجت کے مشن کی خاطر۔ بات واضح ہو گئی؟ چاہے وہ مدرسہ ہے، چاہے وہ امام بارگاہ ہے، یہی 2 آپ کے پاس مراکز ہیں کہ جہاں سے آپ اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو جوڑ سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں۔ تو اگر یہاں سے اپنے آپ کو متصل کر لیا آپ نے تو یہ ٹیسٹڈ ہے۔ ٹیسٹڈ کیا ہے؟ کہ جن پیرنٹس نے محنت کی ہے وہ آج اپنے بچوں میں اس کا اثر دیکھ رہے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر آپ دور رکھتے ہیں، اپنی زندگی میں کہیں اور مگن ہوتے ہیں، تو ہم ایسے لوگوں سے بھی ملتے ہیں کہ 5 سال ہو گئے یہاں پر، 10 سال ہو گئے، شاذ و نادر کبھی امام بارگاہ کی یا کوئی مدرسے کی شکل دیکھی ہو۔ اور پھر کبھی ہم ایسی بھی صورتحال دیکھتے ہیں، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا لہٰذا میں بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں، کہ مثلا لڑکا یا لڑکی وہ سن بلوغت سے بھی بہت آگے پہنچ گئے، اور اس کے بعد جب پیرنٹس مدرسے میں لے کر آئے تو اس بچے کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ اسے شاید ائمہ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بنیادی ترین معلومات ہیں، نہ کوئی فقہی مسائل کا پتہ ہے، نہ کوئی وضو کا پتہ ہے، نہ کوئی غسل کا پتہ ہے۔ اور پھر پیرنٹس یہ چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے پرنسپل صاحب سے یا ٹیچرز سے یا ہو سکتا ہے پیٹرن سے کہ کوئی سورہ رحمان پڑھ کے پھونکے مولانا اور یہ ٹھیک ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، وہ امام زمانہ علیہ السلام کر دیں گے تو وہ ہو جائے گا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے اس میں اپنے 10 15 20 سال محنت سے دینے ہیں، تب آپ جا کر ناصر حضرت حجت اپنی نسلوں میں دیکھیں گے۔ بات واضح ہو رہی؟ چھوٹی سی بات تھی جو میں نے گزارش کر دی۔ اللہ تعالیٰ جب اتنے سارے لوگ کوئی نہ کوئی مل کر مشن میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں برکت ڈال ہی دیتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ اچھی نیت رکھنے والوں کے صدقے میں سب کو عطا فرما دیتا ہے انشاءاللہ۔ بس عزیزوں بات میری ختم ہو گئی ہے۔ یہ خالق کی عدالت کا تقاضا بھی کہ جان لیوا ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو، اور چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لعین، ہے تقاضا عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو۔
اللہ جانے یہ رات پھر کب کسی کو نصیب ہو، کیونکہ شب قدر رسول اللہ سے متعلق ہے اور آج کی شب اہل بیت سے متعلق ہے، تو آج کی شب کے لیے خاص ایک اہتمام کریں۔ جب سب ساتھ مل کر کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ایک جاگنا بھی آسان ہو جاتا ہے، توجہ بھی رہتی ہے، رقت بھی ہو جاتی ہے، اس خاطر ہے کہ یہ اعمال اجتماعی طور پر انجام دینے سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کبھی جاتے ہیں کوئی فروٹس وغیرہ لینے کے لیے، تو آپ کبھی سلیکٹ کر کے لیتے ہیں، ایک اس کو چنتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اچھی طریقے سے، جس میں کوئی داغ ہوتا ہے اس کو رکھ دیتے ہیں، اسے نہیں لیتے، لیکن کبھی آپ باسکٹ لیتے ہیں۔ بات واضح ہوئی؟ جب اس باسکٹ آپ لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں سے ایک دو کوئی خراب بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو وہ لینا ہوتا ہے۔ جب ایک ساتھ اجتماعی عمل ہو رہا ہوتا ہے نا، تو ہو سکتا ہے مجھ جیسا کوئی ہو کہ جو لاپرواہ، اس کی توجہ ہی نہیں ہے، اس کا ذہن ہی نہیں ہے، لیکن بہت سارے اچھوں کے صدقے میں اللہ اس کا بھی عمل قبول کر لیتا ہے، سب کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ صحیح، تو اس لیے اس بات کے لیے خاص اہتمام کریں، بلکہ جہاں 40 مومنین مل کر ایک ساتھ دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، کیونکہ 40 کا عدد اللہ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں دعا امام زمانہ علیہ السلام پڑھتا ہوں اور بات ہم ختم کرتے ہیں یہاں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ امام زمان علیہ السلام کے جد کا ایک نعرہ تو لگا دیں مولا کی خوشنودی کی خاطر انشاءاللہ۔ یا علی مولا، جزاک اللہ بھائی، شاد و آباد میں۔